الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، تھوڑا سا وقت ہے اور اس قلیل وقت میں آج سجدہ تلاوت کے متعلق چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا سمجھنا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. مسلمان قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، ثواب کے لیے پڑھیں، عمل کے لیے پڑھیں. مسلمان کا اللہ کے قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر مسلمان قرآن پاک سے لا تعلق ہو جائے تو پھر مسلمان کے لیے دنیا میں ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیت سجدہ آتی ہے کہ جس آیت پر پڑھتے ہوئے سجدہ کرنا پڑھنے والے پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. عام آدمی جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کے سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے سجدہ تلاوت. کیوں کیا جاتا ہے سجدہ تلاوت، یا کیوں کرنا ہوتا ہے، یا کیوں لازم ہے؟ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کو تم نے سجدہ کرنا ہے، اور وہاں پر کسی غیر مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انکاری ہیں، سجدہ نہیں کرتے. کئی آیتوں کے اندر صریحاً اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ. تو قرآن پاک کی ایسی آیتیں جب پڑھتے ہوئے درمیان میں آ جائیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں اور ایسی آیت جسے
سجدہ تلاوت والی آیت کہتے ہیں وہ پڑھتے ہوئے بیچ میں آ جائے تو فوری طور پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی نیاز جبین کو، پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک کی جن آیتوں کے پڑھنے پر سجدہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے لیے چند باتیں۔ آپ قرآن پاک کو تلاوت کر رہے ہیں، سب سے بہترین، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، درمیان میں جو سجدے والی آیت آتی ہے اس آیت کو مکمل کریں۔ اگر آپ اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہاں نشانی رکھیں، اور ساتھ ہی آپ حالت وضو میں تلاوت کر رہے ہیں تو آپ سیدھا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدہ تلاوت کے لیے کوئی الگ سے کسی خاص نیت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے والی آیت آئی، آپ نے آیت کو مکمل کیا، آپ نے صرف قبلہ رخ ہونا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ 3 بار، 5 بار، 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے۔ بس کوئی شروع میں یہاں ہاتھ اٹھانے کوئی ضروری نہیں، سجدے سے اٹھ کے کوئی سلام پھیرنا ضروری نہیں، صرف اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5، 7، 9، 11 جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے۔ اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ بس یوں سجدہ ہو جائے گا۔ آپ قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، جہاں بھی آیت سجدہ آتی ہے یوں ہی سجدہ کر لیں، لیکن بعض اوقات جو بندہ زبانی یاد کر رہا ہوتا ہے وہ رٹا لگاتا ہے، وہ ہر آیت کو 10، 20، 30، 40 مرتبہ پڑھتا ہے، بار بار دہراتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حافظ نہیں بھی ہے، خود آپ کوئی ایسی صورت یاد کرنا چاہتے ہیں جس کے بیچ میں کوئی آیت سجدہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر ایک موقع پر آپ اس آیت کو رٹا لگانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے جتنی بار بھی پڑھتے ہیں پڑھتے جائیں، جب آپ نے پڑھ لیا تو بعد میں ایک بار سجدہ کر لیں، یعنی ایک موقع پر اس ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے چاہے آپ نے 100 بار پڑھا تو 100 سجدے واجب نہیں ہوں گے، سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ اس لیے جو قرآن پاک کے حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آیت کو ایک موقع پر آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے تو سجدہ ایک ہی بار بعد میں کرنا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح حفظ کی کلاس لگی ہوتی ہے یا کسی ایسی جگہ پر بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ فوری طور پر سجدہ ذرا کرنا مناسب نہیں لگتا، حالات ایسے ہوتے ہیں، جگہ ایسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ جو ہے وہ گزر گئی ہے، آپ نے جتنی تلاوت مکمل کرنی ہے کر لی، اور آپ بعد میں سجدہ کر لیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی حفظ کی کلاس والوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک حفظ کروانے والے اساتذہ اور کرنے والے طلبہ وہ پڑھتے رہتے ہیں، جب کلاس مکمل ہوتی ہے تو جتنی بار سجدہ، جتنی آیتیں جو انہوں نے جتنی بار پڑھی ہوتی ہیں، یعنی ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر ایک ہی آیت 10 بار پڑھ لی ہے تب بھی ایک سجدہ، لیکن اگر ایک آیت سجدہ جب پڑھی ہے اور اگلے سپارے میں پھر آیت سجدہ آ گئی ہے تو جتنی آیتیں پڑھی ہوں گی سجدہ یعنی آیت سجدہ، جس آیت پر سجدہ تلاوت ضروری ہے اتنی بار بعد میں سجدہ کر لیا جائے گا۔ ہاں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے لاپرواہی سے، نہ جاننے کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ قرآن پاک ہم پڑھتے جاتے ہیں تو جو آیات سجدے والی ہیں وہ بھی ہم گزر جاتے ہیں پڑھ کے، یاد ہی نہیں رہتا سجدہ کرنا۔
تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں بھی جب پتہ چل جائے کہ ہم نے قرآن پاک آدھا پڑھ لیا ہے یا سارے مکمل کر لیا ہے، تو پھر قرآن پاک میں جتنے سجدے ہیں وہ بعد میں ایک ہی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ جب سجدے کرنے اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کا تو میں نے بتا دیا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ سجدے کرنے ہیں اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں۔ اس سجدہ تلاوت کے لیے کوئی سلام پھیرنا ضروری نہیں ہے سجدے کے بعد۔ اور بعض اوقات ایسے ہے کہ زندگی میں بندے کو خیال آتا ہے میں نے تو پتہ نہیں زندگی میں جتنی بار قرآن پاک پڑھا ہے میں نے تو سجدہ تلاوت کبھی کیے ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسے بھی کہ بے شمار لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن پاک تو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے سجدہ تلاوت کبھی بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے آدمیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذہن میں خیال کریں کہ ہم نے تقریباً کتنی بار قرآن پاک پڑھا ہوگا اور اس کا اندازہ لگائیں، اس اندازے کے مطابق آپ سجدے کر لیں، سابقہ جو تلاوت کی ہوئی ہے آپ اس کے مطابق سجدہ کر لیں گے۔ اگر سجدے والی جو ہے آیت نماز میں پڑھیں تو تب بھی سجدہ تلاوت والا کرنا نماز کے اندر بھی واجب ہے۔ آپ نماز تراویح جب پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے وہ قیام میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور جب آیت آ جاتی ہے سجدے والی تو آیت مکمل کرتا ہے اور پھر وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے آگے تلاوت شروع کر لیتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور سجدے والی آیت آ جاتی ہے تو تب بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ نہیں کرتا تو نماز مکمل کر لیتا ہے، کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن سجدہ نہ کرنے کا گناہ ہوگا، اس پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے دوران ایک گنجائش ایسی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا تھا، سجدے والی آیت آئی اور وہ آیت مکمل ہو گئی، اس نے تلاوت بھی ختم کر دی اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، تو وہ بندہ ساتھ ہی رکوع یا اگلے سجدے میں ساتھ تلاوت کے سجدے کی نیت بھی کر لے گا تو پھر وہ سجدہ بھی ساتھ ہی ادا ہو جائے گا۔ سمجھے نا؟ آیت پڑھ رہا بندہ، یہ والی آیت سجدہ ہے، تلاوت کرتے کرتے یہ آیت مکمل ہو گئی، ساتھ ہی رکوع میں چلا گیا، اس نے نیت کر لی رکوع میں یا سجدے میں سجدہ تلاوت کی، تو الگ سے سجدہ نہیں بھی کیا تو سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وہیں پر آیت مکمل ہونے کے ساتھ ہی یہ جھک گیا تھا، رکوع میں آ گیا اور ساتھ ہی پھر یہ آگے سجدے میں چلا گیا، تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، اس نے آگے تلاوت نہیں کی ہے۔ لیکن اگر یہ تلاوت کرتے کرتے یہ آیت بھی پڑھ کے آگے بھی گزر گیا تو تب بھی نماز کے اندر ضروری ہے کہ یہ بعد میں بھی سجدہ کرے اور ساتھ سجدہ سہو بھی کر لے۔ اسی طرح اگر امام جماعت کروا رہا ہے، مقتدی پیچھے سن رہے ہیں، اور اگر امام نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی، مقتدیوں کو اگر پتہ ہے کہ یہ آیت سجدہ تلاوت والی ہے تو مقتدیوں پر بھی نماز ختم کرنے سے پہلے پہلے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام نہیں نہ کرتا تو امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی یہ سلام نہ پھیریں، پہلے سجدہ کریں اور سجدہ سے اٹھ کے پھر سلام پھیریں، ان کا سجدہ یوں ہو جائے گا۔ امام کو بھی جب یاد آ جائے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ سجدہ تلاوت
کرے، ضروری ہے۔ اسی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہیں، لاؤڈ سپیکر میں کوئی مولوی صاحب آیت پڑھ رہا ہے جو تلاوت سجدہ تلاوت والی آیت ہے، تب کیا حکم ہے؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، جو ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے تھے نا، جس میں آواز ریکارڈ ہوتی تھی، اس کے بارے میں بعض علماء کا خیال تھا کہ ریکارڈ شدہ اگر آواز آپ کے کانوں میں پڑے اور آیت تلاوت، آپ ایسی آیت جس پر سجدہ واجب ہے سن لیتے ہیں تو سجدہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں علماء کا خیال تھا کہ جس طرح کسی پرندے کو کوئی آواز رٹا دی جائے اور وہ بولتا ہے، اس کو چاہے ایسی آیت یاد کروا دی جائے تو سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ ریکارڈر کے بارے میں بعض علماء کا خیال تھا، لیکن اب آج کل جو ویڈیو بنتی ہے نا، یا لاؤڈ سپیکر میں ڈائریکٹ آواز جاتی ہے، ویڈیو یا لاؤڈ سپیکر کی ڈائریکٹ آواز یا کوئی لائیو جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اس پر جو ہم آیت ایسی سنیں جو آیت سجدہ تلاوت والی ہے تو اس پر سب کو سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہاں البتہ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور سننے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا واجب ہے، تو اس آدمی کو معذور سمجھا جائے گا۔ معذور کسے پتہ ہی نہیں، بیچارے کو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس پر کیا حکم لگانا ہے؟ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بھی بنائیں، کوشش کریں کہ گھر میں ہر صورت روزانہ قرآن پاک کے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، اور جب قرآن پاک پڑھیں تو جن آیتوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے ان آیتوں پر سجدہ تلاوت بھی کریں۔ اسی طرح اگر زندگی میں کچھ آپ نے ایسی تلاوت کی ہے، قرآن پاک کو ایسا پڑھا ہے کہ جن کے بیچ میں وہ آیتیں آئی ہیں جو سجدہ تلاوت والی ہیں، اور آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو زندگی میں ابھی موقع ہے، آپ اس کی جگہ پر اتنے سجدے کر سکتے ہیں، اندازے کے مطابق کر سکتے ہیں کہ تقریباً اتنے سجدہ تلاوت میرے سے رہے ہوں گے، آپ وہ بھی کر لیں۔ اسی طرح نماز کے دوران بھی اگر ایسی آیت آپ سنیں یا پڑھیں تو تب بھی سجدہ تلاوت جو ہے نماز کے بیچ میں بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔